الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا القرآن مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک پڑھ لیں. بحمد اللہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں قرآن مجید کے ترجمے اور مختصر تفسیر کا سلسلہ جاری ہے. بحمد اللہ ہمارا سبق 15ویں پارہ میں اور سورۃ بنی اسرائیل کے اندر جا رہا ہے.
پچھلے بیانات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے سوالوں کے جوابات ارشاد فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو پرکھنے کے لیے مشرکین مکہ نے اور یہودیوں نے آپ کے سامنے چند سوالات پیش کیے تھے۔ ایک سوال اصحاب کہف کے بارے میں، دوسرا ذوالقرنین کے بارے میں، اور تیسرا روح کی حقیقت کے بارے میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے روح کے متعلق سوال کا جواب دیا اور فرمایا قل الروح من امر ربی، کہ روح اللہ کا ایک امر ہے اور اللہ کی ایک خاص بنائی ہوئی چیز ہے جسے تم لوگ کما حق ہو سمجھ نہیں سکتے۔ باقی اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو پرکھنا ہے تو اس کے لیے ایک صاف بات تمہارے سامنے موجود ہے، اور وہ اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن مجید کے اندر غور کرو۔ قرآن مجید کے اندر جب غور کرو گے تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اور فرمایا قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا ایک معجزہ ہے، اور اگر ساری کائنات مل جائے تو قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکتے۔ ثابت ہوا کہ یہ انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اے چور نبار کٹو جی، یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج دیتے ہوئے ارشاد فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ اگر سارے انسان اور سارے جنات مل جائیں قرآن جیسا کوئی قرآن، قرآن کی صورت جیسی کوئی صورت، قرآن کی آیت جیسی کوئی آیت پیش نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن کے اندر غور کرو۔ ہم نے قرآن مجید کے اندر ہر قسم کا انداز اختیار کر کے تمہیں سمجھایا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ،
ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے، بار بار ریپیٹ کیا ہے۔ کس چیز کو؟ من کل مثل، ہر قسم کا انداز، ہر قسم کی مثالیں میں نے قرآن کے اندر بار بار پھیر پھیر کر پیش کی ہے تاکہ تمہیں مسئلہ توحید سمجھ آ جائے۔ اللہ نے مثالیں بھی دی ہیں، اور جب کوئی بات ویسے سمجھ نہ آئے نا تو عام طور پر مثال دے کر بات سمجھائی جاتی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن مجید کے اندر بڑی بڑی مثالیں دی ہیں، اور اگر ان مثالوں کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گھنٹے چاہیے، 1 گھنٹے کی بات نہیں، 10 گھنٹے کی بات نہیں، گھنٹے چاہیے کہ قرآن نے وہ مثالیں کس انداز میں دی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے تاکہ تمہارے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر قسم کی مثالیں دینے کے باوجود، ہر قسم کا انداز اختیار کرنے کے باوجود، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پھر بھی اکثر بندے جو ہیں وہ ناشکری کرتے ہیں، زیادہ بندے جو ہیں وہ قرآن کے سمجھانے کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی قرآن سمجھاتا بھی ہے، دلائل بھی دیتا ہے، مثالیں بھی دیتا ہے، اور ان لوگوں کے پاس ان دلائل کا توڑ بھی کوئی نہیں ہے۔ یا تو ہو نہ توڑ، وہ ان دلائل کو توڑے یا ان مثالوں کو توڑے، نہ ان کے پاس دلائل کا توڑ ہے اور نہ ان کے پاس ان مثالوں کا جواب ہے۔ تو پھر تو چاہیے نا، جب توڑ کوئی نہیں، جواب کوئی نہیں، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ بات مان جائے۔ لیکن یہ ضد ہے کفار کی کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بچپن میں ہم کھیلتے تھے نا تو کسی نے ہمیں پڑھایا ہوا تھا کہ شکست نہیں مننی، تلے ڈھٹے پے ہیں، کانڈ لگی پئی ہے، اگلا اتنے چڑھ کے بیٹھو ہے، اس تو اتنے بھی کوئی گل ہوندی ہے جی، تے پھر بھی اسی آدھیا سے میں کوئی نہ ہاریا، میں کوئی نہ ہاریا۔ تو یہ ایک ضد ہے، حقیقت تو نہیں ہے نا جناب، دنیا کو نظر آ رہی ہے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثر بندے، زیادہ بندے پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ کی سب سے بڑی ناشکری کیا ہے جی؟ شرک کرنا۔ اور اللہ کا سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ اللہ کی توحید اور وحدانیت کو تسلیم کرنا۔ تو اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ کی ناشکری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ لوگ ضد کی وجہ سے بات نہیں مانتے، اور دوسری یہ بات سمجھ آئی کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر ماننے والے، قرآن مجید نے یہ حقیقت بیان کی ہے۔ اکثر لوگ مشرک ہوتے ہیں، اکثر لوگ کافر ہوتے ہیں، اکثر لوگ ناشکرے ہوتے ہیں، اکثر لوگ جاہل ہوتے ہیں، اکثر لوگ ضدی اور معاند ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے بیانات ہیں۔ تو پھر بھی اگر کوئی بندہ اکثریت کو دلیل بنائے کہ جی اکثر بندے ہیں۔ اگلے دن میں ایک مسجد میں تھا، نام لینا مناسب نہیں ہے، وہاں ایک بندے نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب اس مسجد کے اکثر بندے آپ کو ناپسند کرتے ہیں، آپ کو ناپسند کرتے ہیں، اکثر بندے۔ تو میں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، سمجھ آتی ہے کہ میں نے کوئی حق بیان کیا ہے۔ اور پھر میں نے کہا
پھر مولویوں نے جواب دینے ہوتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے نبی کو بھی اکثر بندے ناپسند کرتے تھے، پھر کیا کہو گے؟ بل جاءہم بالحق، قرآن کہتا ہے بل جاءہم بالحق، اللہ کا نبی حق لے کر آیا ہے، اور اکثر بندے ولکن اکثرہم للحق کارہون، اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں. تو یہ کوئی دلیل ہے جی کہ اکثر لوگ حق کو ناپسند کریں تو حق جو ہے وہ باطل ہو جائے گا؟ بھائی حق کی حقانیت اکثریت اور اقلیت کی بنیاد پر ثابت نہیں ہوتی. حق کی حقانیت اللہ کے قرآن سے ثابت ہوتی ہے، نبی کے فرمان سے ثابت ہوتی ہے. یہ تو سارا نظام ہی غلط ہے. اسی نظام پہ، اسی نقطے پہ، یہی جو اکثریت والا نقطہ ہے، اسی نقطے پہ یہ سارا جمہوریت کا نظام قائم ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ نظام ہی غلط ہے، کیونکہ یہاں بندوں کو تولا نہیں جاتا، بندے کو گنا جاتا. ایک نشئی بندہ، حفیمی اور چرسی اور پاؤڈر اور جناب والا شیشہ پینے والا وہ بندہ، اور جناب چلو جی مولویوں کو نہیں لیتے، آپ میں سے لے لیتے ہیں ڈاکٹر عبد القدیر جیسا بندہ، ان دونوں کا ووٹ برابر ہے یا نہیں ہے جی؟ ووٹ برابر ہے. تو یہی تو نقص ہے اس میں نقص ہے. حالانکہ ایک پڑھے لکھے بندے، سمجھدار بندے کی رائے اس کی ویلیو زیادہ ہونی چاہیے، اور ایک جاہل، ان پڑھ، گنوار اور جناب لا علم بندے کی رائے کیا ہونی چاہیے؟ لیکن یہ برابر ہے. تو اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ جمہوریت ایک ایسا انداز ہے کہ یہاں بندوں کو گنا تو کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. بندے کو تولنا چاہیے، کیونکہ تولنے سے اس کی کیا چیز سامنے آتی ہے؟ کوانٹٹی. اور گننے سے اس کی گننے سے کوانٹٹی اور تولنے سے اس کی کوالٹی سامنے آتی ہے. تو اصل تو کوالٹی کو دیکھنا ہے، یہ ظاہر کو دیکھتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. بہرحال اس بات پہ آپ سمجھتے ہیں. آگے اللہ نے مشرکین کے کچھ سوالات ذکر کیے. مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال کیا کرتے تھے، اعتراض کیا کرتے تھے، اور یہ اللہ کے نبی کا انداز ہے، قرآن کا انداز ہے، نہج رسالت ہے. نہج میں نے طریقہ، رسالت میں نے رسول کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے. نہج قرآن ہے، قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ قرآن سوالوں سے گھبراتا. بھائی سوال نہ کریں، بھائی سوال کسی اور سے جا کر کریں، مجھ سے سوال نہ کریں. قرآن اس طرح نہیں کہتا. قرآن سوال کو سنتا ہے اور اس سوال کا جناب جواب دیتا ہے، اور دلائل کے ساتھ جواب دیتا ہے. نبی پاک کا بھی کیا انداز تھا کہ سوالوں کو لینا، مخالف کے سوالوں کو لینا، اور لے کر ان کا دلیل کے ساتھ جواب دینا. یہ ہوتی ہے اصل حقانیت کہ بھائی سوال کا جواب ہم دے رہے ہیں. یہ سوال ہے. قرآن مجید کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، اگر میں کہوں ہزاروں سوال کافروں کے موجود ہیں، لیکن قرآن ان پر ناراض ہو گیا جی بھائی سوال نہ کریں، سوال نہ کریں. نہ، قرآن نے کہا سوال آپ نے کیا ہے، جواب میں دیتا ہوں. حتیٰ کہ اللہ کی ذات پہ سوال کیا گیا، اللہ نے جواب دیا. نبیوں کی ذات پہ سوال کیا گیا، اللہ نے جواب دیا. اللہ ان نہیں یا کیا بھائی سوال ساڑھے سامنے نہ کر. تو جب رب نہیں کہتا تو آج کا مولوی اگر کہے کہ بھائی سوال تم نہیں کر سکتے، جو میں نے بیان کر دیا ہے سنو سمجھو منو، میں نے جو بیان کر دیا ہے یہ ٹھیک ہے، سوال نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات کے اندر کمزوری ہے. اس لیے میں بھی کہتا ہوں کہ سوال کیا کرو.
بلکہ میں تو آپ کی منت کرتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ مولوی کے بیان کے بعد سوال کیا کرو تاکہ آپ کا ذہن کھلے اور اس کو بھی پتا تو سوال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں اچھے انداز میں کرنا چاہیے، یہ الگ بات ہے، اوچھا انداز نہ ہو اور معقول سوال ہو، کوئی جناب والا چبل نہیں مارنے۔ وہ والد صاحب سنایا کرتے تھے کہ ایسے بے وقوف لوگ بھی ہوتے ہیں۔ شاگرد تھا، استاد صاحب نے مسئلہ بیان کیا کہ بھائی جب سورج غروب ہو جائے اس کے بعد روزہ کھول دینا چاہیے، سورج غروب ہو جائے روزہ کھول دینا چاہیے۔ تو ایک طالب علم تھا، کبھی سوال نہیں کیا، استاد اس سے کہتے تھے کبھی تو بھی بولا کر، اور وہ ہن بولیا ماشاءاللہ، اس آخیا استاد جی تسی پیا دیو سورج غروب ہوئے تو روزہ کھول دیتا کرو، جے ادھی رات تک سورج ہی غروب نہ ہوئے تو وقت کیا کرتا؟ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سوال کیا، بڑا جناب بولیا تے بڑا سونا بولیا۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ تو جاہلانہ باتیں ہیں نا۔ بہرحال سوال کے اندر معقولیت ہونی چاہیے، کوئی انداز ہونا چاہیے۔ مشرکین مکہ کے یہ سوالات تھے اور انہوں نے 6 مطالبے اللہ کے پیغمبر کے سامنے رکھے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا۔ ان کے سوال ہیں اور اللہ نے جواب دیے۔ اچھا سوال ان کے کیا ہے؟ بڑے عجیب سوال ہے، اور ان سوالوں کا منشا کیا ہے؟ اب آپ کو منشا سمجھانا پڑے گا۔ منشا کیا ہوتا ہے؟ منشا معنی ہوتا ہے کہ یہ سوال کیوں پیدا ہوئے، کس وجہ سے پیدا ہوئے۔ منشا سوالوں کا یہ ہے کہ مشرکین کا ایک ذہن بنا ہوا تھا اور یہ ذہن غلط تھا۔ ذہن یہ بنا ہوا تھا کہ جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے، جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہے، وہ اس کو اللہ اختیارات دیتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ اپنے خدائی اختیارات دے دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے، اور وہ خدائی اختیارات بھی رکھتا ہے۔ نبی صرف انسان نہیں ہوتا بلکہ وہ خدائی اختیارات کا حامل ہوتا ہے۔ یہ کس کا ذہن تھا جی؟ مشرکین کا۔ اور وہ جب نبیوں کو دیکھتے نا کہ نبی تو انسان ہے، ان کے اندر خدائی اختیارات موجود نہیں ہیں، یہ کھاتے ہیں، یہ پیتے ہیں، یہ کماتے ہیں، یہ چلتے ہیں، یہ پھرتے ہیں، ان کی ضروریات ہیں ہماری طرح، تو وہ پھر کیا کہتے تھے؟ دیکھو جی ہم آپ کو نبی مانیں، آپ کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، یعنی ما فوق الاسباب اختیار۔ یہ کس کا ذہن تھا جی؟ بولیں مشرکین مکہ کا۔ اور اگر آپ غور فرمائیں تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ ذہن چل رہا ہے، آج بھی یہ ذہن موجود ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس خدائی اختیارات ہو، جس کو اللہ نے طاقتیں دی ہوئی ہوں، یہ کر دو وہ کر دو۔ اسی لیے تو وہ نبیوں سے مطالبے کرتے تھے، مطالبے، یہ معجزہ دکھاؤ، یہ معجزہ دکھاؤ۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، انہوں نے کہا تو اللہ کی طرف سے کوئی نشانی دکھا ہمیں۔
نشانی دکھاؤ۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا قل انما الآیات عند اللہ، یہ نشانیاں دکھانا، یہ معجزے دکھانا کس کے اختیار میں ہے؟ میرے اختیار میں یہ بات ہے کہ میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، بس میرے ذمے پیغام پہنچانا، پیغام سمجھانا، پیغام کے اوپر دلائل مہیا کرنا، پیغام کے اوپر عمل کر کے دکھانا، یہ تو ہے میرے ذمے۔ لیکن نشانیاں اور تمہارے من پسند معجزے ظاہر کرنا یہ میرے اختیار میں۔ کیا خیال ہے جی نبی کے اختیار میں ہوتے؟ معجزہ جو بھی ظاہر ہوتا ہے وہ نبی کے اختیار میں۔ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین، بھائی میں تو سمجھانے والا ہوں، میں تو ڈرانے والا ہوں، میں تو پہنچانے والا ہوں، باقی یہ ہے کہ جناب ما فوق الاسباب، انہونی باتیں یہ ظاہر کرنا یہ کس کی شان ہے جی؟ اللہ کی شان ہے۔ اس لیے وہ اللہ کے نبی کو کہتے تھے کہ تم تو نرے بشر ہو، تم تو کیا ہو جی؟ نرے بشر ہو۔ نرے بشر کا کیا مراد ہے؟ کہ تمہارے اندر اختیارات، خدائی اختیارات، اگر تم نبی ہو تو یہ کر کے دکھاؤ، اگر نبی ہو تو یہ، حالانکہ نبوت کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق، نبوت کی پہچان یہ نہیں ہے کہ اگر نبی ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، اگر نبی ہو تو یہ بات بتاؤ، یہ پہچان نہیں ہے۔ نبوت کی پہچان یہ ہے کہ جو دلائل اس نے دیے ہیں اللہ کی طرف سے ان دلائل کو توڑو، سامنے آؤ دلائل کو توڑو۔ اس لیے جناب ان کے اعتراضات سنیں اور ان کے سوالات سنیں۔ یہاں اللہ نے ان کے 6 اعتراضات، کتنے جی؟ 6 اعتراضات یا 6 سوالات یا 6 مطالبات، جس طرح سمجھ لیں وہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، وہ کہتے ہیں لن نؤمن لک، ہم تجھے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تجھے خدا کا نبی، خدا کا رسول، خدا کا فرستادہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک یہ کام نہ کر دو۔ کون سا کام؟ حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، کہ یہاں مکے کی سرزمین میں کوئی پانی کا چشمہ جاری کر دو۔ یہاں مکے کی سرزمین ہے، پہاڑی علاقہ ہے، پتھریلی زمین ہے، پانی کی قلت ہے، اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں تو پھر یہاں آپ جناب کوئی چشمہ جاری کر دیں، یہاں چشمہ جاری کر دیں، چشمہ پھوٹے گا اور پھر زراعت ہوگی اور پھر سارے مکے کے اندر خوشحالی آ جائے گی، فصلیں پیدا ہوں گی، یہ کر کے دکھاؤ۔ یہ ان کا ایک مطالبہ تھا۔ حتی تفجر لنا، تفجر کا کیا معنی ہے؟ کہ تو بنا دے، تو بنا، تو پھٹوا دے، یہاں سے جاری کر دے، تو من الارض ينبوعا، اس زمین کے اندر سے ایک چشمہ، پانی کا چشمہ جاری کرو، ہم مان جائیں گے واقعی آپ نبی ہیں، خدا کے رسول ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جو خدا کا رسول ہوتا ہے وہ خدا کا اوتار ہوتا ہے۔ اب اوتار کا معنی سمجھانا پڑے گا۔ اوتار کا مطلب ہے خدا کا عکس ہوتا ہے، خدا کا نائب ہوتا ہے، جو اختیار اللہ کے پاس ہے اللہ اس کو دے کر بھیجتا ہے۔ اس لیے ان کا یہ اختیار تھا کہ وہ چھوٹا منی خدا ہوتا ہے، ان کا یہ ذہن تھا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ ہاں جی، او تکونا، چلو آپ یہ کام نہیں کر سکتے، او تکونا لک جنت من نخیل، چلو جی او دا میں نے اختیار، جس طرح آپ کہتے ہیں نا یا اے سوال حل کرتے یا وات سوکھ ہو گیا طالب علم واسطے یا نہیں ہو گیا، چلو جی اے کر یاوت اے کر، تو یہ رہتے دے رہے ہیں اللہ کے نبی کو
چلو جی یہ نہیں کر سکتے، یہ مشکل ہے، او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا پھر اس مکے کے علاقے کے اندر، اس پتھریلی زمین کے اندر تیرے لیے باغات تیار ہو جائیں، تو باغات تیار کر لے کھجوروں کے اور انگوروں کے، یہاں باغات لگ جانے چاہیے تیرے حکم سے، تو ایسے کر جناب، باغات لگ جائیں جناب، اور پھر ان باغات میرے باغات نہیں، خشک نہیں، اور پھر فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، ان باغات کے اندر نہریں بھی جاری ہونی چاہیے۔ انہوں نے طائف میں دیکھا تھا نا کہ طائف کے اندر باغات ہیں انگوروں کے اور کھجوروں کے اور طرح طرح کے پھل فروٹ ہیں اور بڑی زمین آباد ہے، تو انہوں نے جناب یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب آپ یہاں جاری کر دیں، باغات لگا دیں، اور باغات کے اندر پھر کیا کر دیں جی، نہریں جاری کر دیں، آپ یہ کام کر دیں، یہاں کھجور و انگوروں کے باغ لگوا دیں۔ اچھا جی، اگر یہ نہیں کر سکتے، تیسری بات، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، اگر یہ نہیں کر سکتے ہو، باغات نہیں لگا سکتے ہو، او تسقط السماء، پھر ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نازل کر دو، پھر سن مار دیو، ساڈا تہس نہس کر دیو، سن برباد کر دیو، اور برباد بھی کیسے، او اس کے السماء، آسمان کا کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دو، کما زعمت علینا کسفا، جس طرح تمہارا خیال ہے کہ جناب آسمان کا کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرا کر ہمیں ختم کر دو، تب بھی ہم مان لیں گے۔ اچھا جلے تسی ختم ہو گئے سو تو مننا تو ہم ہویا دا سیرے جناب، بات منن کی گل کیڑی ہے جناب، پھر تو ماننے کی بات ہی ختم ہو گئی۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارے اوپر یہ عذاب لے آؤ، ہم کہیں گے واقعی تم اللہ کے رسول، گراؤ ہمارے اوپر، گراؤ، یعنی یہ حد ہے اس تکبر کی اور عناد کی کہ جناب وہ اللہ کے نبی کو کہہ رہے لے آؤ عذاب، بلکہ یہ مکے والے جناب جو ہے نا، یہ تو خانے کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اللہم، مکے کا مشرک ہے اور دعا کس سے مانگ رہا ہے؟ اگر ایک دواری کوئی مشرک خالص اللہ کو دعا منگے تو موید ہو گیا نہیں ہوتا، موید جب تک غیر اللہ کی نفی نہ کرے، اور یہ کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، یا اللہ، اب اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر یہ محمد الرسول اللہ تیرا سچا نبی ہے، اگر یہ قرآن تیری سچی کتاب ہے تو پھر کیا ہو، ہم تو اس کو ماننے کے لیے تیار، یا اللہ تو ویدہ پہ آئے کہ اسی ادے کے ہاں انکاری ہاں، یا اللہ اگر یہ قرآن سچی کتاب ہے تو ہم تو انکاری ہیں، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے، خود عذاب مانگ رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے مکے والے مشرکاں نوں اپنے حق دے اتے ہومن دی پوری کے آئی یقین آئی کہ جنوں اپنے حق دے اتے ہومن دا یقین ہوئے، ضروری نہیں کہ حق تے ہو۔ جتنے ہندو ہیں، جتنے جناب یہ بد مذہب ہے، سب کو اپنے حق پہ ہونے کا یقین ہے یا نہیں ہے جناب؟ آپ چلے جائیں جناب، وہ کہیں گے جی ہم حق پر ہیں، آپ جس کو بھی دیکھ لیں وہ کیا کہے گا، ہمیں حق پر ہونے کا یقین ہے، لیکن حق کا معیار بھی کوئی ہے یا نہیں ہے دنیا میں؟ حق کا کیا معیار ہے؟ حق کا معیار یہ قرآن مجید ہے، اور پھر قرآن دلائل دیتا ہے اور دلائل کا جواب مانگتا ہے، لاؤ دلائل۔ تو اس لیے جناب حق کا معیار یہ اللہ نے دیا ہے، فرمایا تم تو یہ کہتے ہو او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا اللہ، یا پھر اللہ کے نبی ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا پھر اللہ کو ہمارے سامنے لے آؤ، اللہ ساڑھے سامنے آوے کہ ساننا کیا کہ بھئی یہ واقعی میرا اللہ میرا
نبی اللہ ساڑھے سامنے آ کے کیوں نہیں آتا؟ یہ ان کی اور زیادہ تکبر ہے، حالانکہ اللہ کو وہ دیکھ سکتے ہیں جی، اللہ کو دیکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ والملائکۃ قبیلا، فرشتوں کو بھی سامنے لے آؤ، فرشتہ سامنے آئے، جبریل امین سامنے آئے نہ، اگر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آ جائے تو کیا یہ مکے والے برداشت کریں گے؟ اصلی شکل میں دیکھنے کی جرت بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل اپنی زندگی کے اندر 2 مرتبہ حضرت جبریل امین کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا، ایک غار حرا میں اور دوسرا لیلۃ المعراج میں، اور اللہ نے اپنے نبی کا یہ کمال بیان کیا کہ میں نے اپنے نبی کو اتنے اوصاف دیے تھے کہ انہوں نے جبریل امین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ایک دفعہ تو اللہ کے نبی اس کی شکل دیکھ کر گھبرا گئے اور بے ہوش ہو گئے، اور یہ مکے والے کہتے ہیں فرشتہ ہمارے سامنے لے آؤ۔ اچھا جی، فرشتہ آئے گا یا تو اپنی اصلی شکل میں آئے گا یا پھر کسی بندے کی، اگر بندے کی شکل میں آئے تو نہ مننا کوئی، انہیں آخنا ہے تو بندہ ہے، ایسا تو مندے ہی نہ، یہ اصلی شکل میں آئے تو نہ باجی بہنا جن۔ اب بھائی ہم تو سورج کو نہیں دیکھ سکتے، یہ سورج ہمارے سامنے ہے، کیا اس کو ہم آنکھ بھر کر دیکھ سکتے ہیں؟ جب ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے، فرشتہ تو اللہ کی نورانی مخلوق ہے، اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہم اپنی روح کو نہیں دیکھ سکتے، ہمارے دماغ میں عقل ہے یا نہیں ہے؟ دماغ کا آپریشن کرو اور سرجری کرو اور اس میں سے عقل نکال کر مجھے دکھاؤ کہ یہ عقل ہے، نظر آتا ہے جی؟ تو یہ کون سی بات ہے جناب؟ اس کا مطلب ہے عقل نظر نہیں آتا تو تم بے عقل ہو۔ وہ چیز ہوتی ہے لیکن احساس میں نہیں آتی، اس لیے فرمایا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا، اللہ اور اس کے فرشتوں کو سامنے لے آؤ۔ اچھا جی یہ نہیں کر سکتے، او یکون لک بیت من زخرف، یا پھر چلو ہمارے ساتھ میں صحیح تیرا اپنا گھر سونے کا بن جائے، یہ کچی اینٹوں کا گھر ہے، یہ پتھروں کا گھر ہے، یہ تیرے گھر میں غربت اور افلاس کے ڈیرے ہیں، صبح کا ہے شام کا نہیں ہے۔ اگر تو اللہ کا رسول ہے تو تجھے مالدار ہونا چاہیے، تیرے پاس دنیا کی مال و دولت ہونی چاہیے۔ کیا یہ مال و دولت میں یار ہے جی سچائی کا؟ کہ جس کے پاس مال و دولت ہو وہ سچا اور جس کے پاس نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ عام طور پہ مسلمان ماننے والے موحدین وہ کیا ہوتے ہیں جی؟ غریب ہوتے ہیں۔ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء۔ میں حدیث کی تشریح کرتا، ٹائم نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا جی آپ اپنا گھر سونے کا بنا دیں، اپنا۔ دیکھو نا بڑی عجیب گل، نہیں آدھے بس سادہ گھر بھائی سادہ تا کھان تے بات یہ آخری بتوان لالچ ہے، نہیں، اپنا گھر سونے کا بنا دے، سونے کی اینٹیں لگا دے، تیرے گھر میں عمارت ہونی چاہیے، پیسہ دولت ہونی چاہیے۔ اچھا یہ نہیں کر سکتا، او ترقا فی السماء، یا پھر ہمارے سامنے آسمانوں پہ چڑھ جا، او ترقا فی السماء، ہمارے سامنے آسمانوں پہ چڑھ جا، یعنی تو روزانہ ہمیں کہتا ہے جبریل امین آیا، نیچے آیا، اس نے یہ کیا۔ اگر جبریل اوپر سے نیچے آ سکتا ہے تو آپ نیچے سے اوپر کیوں نہیں جا سکتے؟ آپ ہمارے سامنے جائیں اور اوپر جائیں۔ او ترقا فی السماء، آپ آسمان کے اوپر چڑھ جائیں۔ اگے پھر کیا دن اگے ایک شرط بھی لیں دیں، آدھے نا انہوں نے بہم پہ اب کدھر چاڑی نہ ونجے، کدھر لگا ہی نہ ونجے۔ انہاں کہ نہیں وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، ہم تیرے چڑھنے سے نہیں مانیں گے، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، جب تک خالی ہاتھ جائے، بہندی واری کے جا، خالی ہاتھ جا، اور جب واپس آ تو تیرے بغل میں کتاب ہونی چاہیے۔ پھر واپس آ کے کتاب لے کے آ، اور کتاب بھی کیڑی؟ نقرأہ، جیڑی سن سمجھ آوے، جیڑی اسی پڑھ سکیے، ساڈی مادری زبان کتاب آوے۔ ان 6 میں سے کوئی کام کر دے ہم تجھے اللہ کا نبی مان لیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کیا فرمایا؟ میرے پیغمبر جواب دے،
اب 6 کے 6 سوالوں کا ایک ہی جواب ہے، چاہیے تو یہ تھا نا 6 جواب ہوتے نا، فرمایا جواب دے دے قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میرا رب پاک ہے، کس سے پاک ہے جی؟ نہ رب کے پاک ہونے کا، یہ پانی پاک ہے، کیا مطلب ہے بھئی؟ پانی کے اندر گندگی کوئی نہیں، نجاست کوئی نہیں، یہ اور چیز ہے۔ رومال پاک ہے، اس کا اور مطلب ہے۔ رب پاک ہے، کیا مطلب ہے؟ رب پاک ہے کا مطلب ہے وہ شرک سے، شریکوں سے، اپنے ساتھیوں سے، حصہ داروں سے، کمزوریوں سے، نقائص سے، بیوی بچے، ان تمام چیزوں سے کیا ہے جی؟ وہ پاک ہے۔ رب دی پاکیزہ یہ مطلب ہے۔ ہاں جی، قل سبحان ربی، پاک ہے میرا رب شرک سے، شریکوں سے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ کام کس کے ہیں؟ میرے رب کے ہیں، یا پھر دوسرا کون کر سکتا تھا؟ اگر کوئی دوسرا کر سکتا تھا تو وہ کون ہوتا؟ اس کا شریک ہوتا۔ یہ کام رب دے تے یا وقت رب تو علاوہ او کر سکے ہاں، سمجھ آئی میری بات؟ او کر سکے ہاں جیڑا خدا دا شریک ہو گیا۔ سبحان ربی، میرا رب شرک سے پاک، میرا رب شریکوں سے پاک۔ اچھا جی، تہاڈا رب دا کوئی شریک نہیں، رب والے کام کوئی نہیں کر سکتا، تے تسی کی ہو؟ تسی اپنی پوزیشن واضح کرو، تم کیا ہو؟ تمہیں خدا نے اختیار نہیں دیے؟ فرمایا حل کنت الا بشر رسولا، میں رسول بھی ہوں اور تمہاری طرح ایک انسان بھی ہوں۔ یعنی میری کیا ہے جی؟ میں انسان ہوں اور اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں، خدائی اختیارات کا میں مالک نہیں ہوں۔ ایک لحاظ سے میں انسان ہوں، ایک لحاظ سے میں انسان ہوں، میرا رابطہ تمہارے ساتھ ہے، اور دوسرے لحاظ سے میں کیا ہوں؟ رسول ہوں، میرا رابطہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے۔ تو رسول کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں نا، رسول کا ایک تعلق اللہ کے ساتھ اور ایک تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ مخلوق کے ساتھ۔ تو رسول کے اندر رسالت بھی پائی جاتی ہے، بشریت بھی، لیکن کیا خیال ہے رسول ہمارے جیسا بشر ہوتا ہے؟ ہمارے جیسا اس کا رتبہ ہوتا ہے؟ ہمارے جیسی اس کی شان ہوتی ہے؟ نہیں، رسول ہوتا بشر ہے، رسول ہوتا انسان ہے، لیکن وہ ایسا انسان ہوتا ہے کہ فرشتے بھی جناب اس کے سامنے پاکیزگی کے میدان میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ وہ کیسا انسان ہوتا ہے جی؟ فرشتوں سے بھی زیادہ پاکیزہ، فرشتوں سے بھی زیادہ اعلیٰ، یہ اس کی شان ہے۔ اسی لیے تو جناب آدھنا سچا موتی جواہرات، جناب یہ جو انگوٹھی میں آپ پہنتے ہیں جناب، یہ پتھر آدھن جی، پتھر او بدیا ہے جیڑا ہووے تا پتھر لیکن ہووے شیشے جیسا، چمک کیسی ہو جی؟ شیشے جیسی ہو، تب کمال ہے نا۔ تو رسول بھی ہوتا انسان ہے، لیکن اس کی پاکیزگی اور طہارت اس کے سامنے فرشتے بھی خجل ہیں۔ اسی لیے تو جب اپنا مصر والیوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا نا، حضرت یوسف کو، اور کیا کہنے لگی؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے، یعنی پاک اتنا ہے۔ تو پاکیزگی اور طہارت میں اللہ کا نبی فرشتوں سے بھی بلند اور بالا ہوتا ہے، لیکن انسان ہونے کے اعتبار سے نبی کی ضروریات، نبی کی حاجات وہ ہماری طرح ہوتی ہیں، وہ ہماری طرح انسان ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔